من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب ہا عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی حمایت کو، اپنے فضل بے پایاں کو اور اپنی رحمت کاملہ کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قلب اطہر میں نازل فرما دیا تھا۔ یہ کتاب حمید در حقیقت دو اعتبار سے اور دو انداز سے نازل ہوئی۔ ایک نزول تھا جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر ہوا، اور ایک نزول تھا جو آسمان دنیا سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر و مطہر کے اوپر ہوا۔ جو نزول تھا لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک، وہ نزول رمضان المبارک کے ماہ مبارک میں ہوا۔ چنانچہ جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا نزول ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو اتنی شان اور اتنا مقام عطا کیا کہ پورے کے پورے مہینے کے روزوں کو ہم سب کے اوپر لازم اور واجب کر دیا، اور ساتھ ہی سمر کا اعلان بھی فرما دیا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو اسی طرح لازم کیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ روزوں کو لازم کیا گیا تھا، اور مقصد بھی ساتھ بتلا دیا۔ مقصد یہ تھا کہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ حضرات گرامی قدر امم سابقہ کے روزوں کے اندر ایک بات اور تھی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر لازم نہ کر کے در حقیقت اس کلفت کو اور اس بوجھ کو کم فرما دیا جو بوجھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امم سابقہ کے اوپر اتارا تھا، اور وہ انداز یہ تھا کہ ان کے روزوں کے اندر خاموشی اور چپ رہنا بھی شامل تھا۔ پورا دن چپ رہنا، افطاری سے لے کے روزے تک اپنے آپ کو خاموش رکھنا۔ اگر یہ ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہو جاتی تو یقیناً ہمارا روزہ گزرنا مزید مشکل ہو جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے روزوں کو بھوک، پیاس اور شریک زندگی سے وقتی طور پر متارکت تک محدود رکھا،
سیدہ مریم جب اپنی جھولی مبارک کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے اپنی بستی کی طرف آئی تھی تو ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس بات کا القاء کیا اور ان کو یہ بات کہی تھی فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن نکلم اليوم انسیا، آج کے دن میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، چنانچہ فلن نکلم اليوم انسیا، آج کے دن میں کسی بشر سے کلام نہیں کروں گی۔ حضرات گرامی قدر، روزہ نفل کی شکل کے اندر تو پورے سال کے مختلف مواقیت کے اندر اس کو ہمارے لیے انکریج کیا گیا، محرم الحرام کے روزوں کو انکریج کیا گیا، اسی طرح ذی الحج کے روزوں کو ہم پہ انکریج کیا گیا، اور یوم عاشور کے روزے کو گزشتہ ایک برس کے گناہوں کا کفارہ قرار دیا گیا، اور یوم عرفہ کے روزے کو گزشتہ ایک برس اور آئندہ ایک برس کے گناہوں کا کفارہ قرار دیا گیا۔ لیکن جو مینیڈیٹری اور اوبلیگیٹری روزے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک ہی کے ماہ مبارک کے اندر رکھے اور اس کو ہم سب کے اوپر لازم کر دیا، اور وجہ عظیم بھی بتلا دی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جس کو رمضان المبارک کا ماہ مبارک میسر آئے اس کو چاہیے کہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ ہمارا معاشرہ کئی اعتبار سے انتہائی عجیب و غریب قسم کے نظریات اور تخیلات کا شکار ہو چکا ہے۔ انہی تخیلات میں سے ایک عجیب و غریب تخیل غامدی صاحب بھی اکثر پیش کرتے رہتے ہیں، اور وہ تخیل یہ ہے اگر کوئی ماہ مبارک کے روزوں کو نہیں رکھنا چاہتا تو ان روزوں کو وہ دسمبر کے اندر پورا کر سکتا ہے، نومبر کے اندر پورا کر سکتا ہے۔ غامدی صاحب کی بات بغیر کسی شرط کے ہے، چنانچہ بالکل غلط ہے۔ تاہم اگر کوئی شخص مریض ہو، اگر کوئی شخص مسافر ہو اور دوران سفر یا دوران مرض اس سے روزے چھوٹ جاتے ہیں تو ایسی صورت کے اندر اس کو کسی اور مہینے کے اندر ان روزوں کو پورا کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن علی الاطلاق اور کل یہ بات کہنا کہ ماہ مبارک کے روزوں کو چھوڑ کے کسی اور مہینے کے روزوں کو رکھ لیا جائے، یہ روزوں کا استخفاف کرنے والی بات ہے اور ماہ مبارک کے حوالے سے غلط قسم کے تصورات ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزوں کا بڑی شد و مت سے التزام فرمایا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جس سبب سے یہ روزہ ہم پہ لازم کیا گیا اس سبب کا بھی بڑے خوبصورت انداز میں التزام فرمایا کرتے تھے۔ آپ رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت جبریل امین کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، اور یہ سید الاولین والآخرین کی عظمت اور شان کا کیا کہنا کہ دنیا والے دور کرتے ہیں زمینی مخلوق کے ساتھ، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور کیا کرتے تھے ملائکہ کے سردار کے ساتھ۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ضبط اور آپ کا قرآن مجید کا حفظ اس قدر قوی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے اندر بھولنے یا غلطی لگنے کے امکانات بالکل خفیف اور انتہائی قلیل ہوا کرتے تھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی کا نزول ہوتا تو آپ کئی مرتبہ اپنے لبہائے مبارک کو بڑی سرعت کے ساتھ ہلایا کرتے تھے کہ اس وحی کو اپنے سینہ مبارک کے اندر محفوظ کر لیا جائے۔ تو اللہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت طبع کے لیے اس امر کا اعلان فرما دیا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت مت دیجئے اور عجلت کا یا جلدی کا کوشش مت کیجئے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، اس کا جمع کرنا اور اس کا جو ہے مدون کرنا یہ ہمارے ذمے ہے۔ ثم ان علینا بیانہ، اور اس کا بیان یعنی اس کی تشریح و توضیح جو آپ اپنے لبہائے مبارک سے کریں گے وہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا شرح صدر عطا فرما دے گا کہ آپ قرآن مجید کے حوالے سے جو بھی ارشادات عالیہ فرمائیں گے وہ حجت ہوں گے، وہ دلیل ہوں گے، وہ آئین ہوں گے، وہ قانون ہوں گے، اور وہ قرآن مجید کی حقیقی شرح متین ہوں گے۔
حضرات گرامی قدر بہت سے لوگوں کو اس حوالے سے مغالطہ لگا اور انہوں نے قرآن مجید کے حوالے سے مختلف شخصیات کو اس بات کی اتھارٹی دے دی کہ ان کی ہر بات قرآن مجید کے باب میں حجت ہے، لیکن حضرات گرامی قدر یہ دلیل ہے کہ کائنات میں ایک ہی قرآن ناطق ہے اور کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جو چلتا پھرتا قرآن ہے، اور کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جس کی ہر بات قرآن مجید کی حقیقی تفسیر و توضیح ہے۔ مرزائیوں نے غلام محمد قادیانی کو قرآن ناطق بنا دیا اور آگاہانیوں نے پرنس کریم آگاہان کو قرآن ناطق بنا دیا، اور مقلدین نے اپنے ائمہ اور اپنے علماء کو قرآن ناطق کے مقام پہ جو ہے ان کو تفویض کر دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے شرف اگر حاصل ہوا تو اہل الحدیث کو حاصل ہوا۔ اہل الحدیث نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کسی امام کی بات کو اور کسی خطیب کی بات کو قرآن کے باب کے اندر حجت نہیں مانا، دلیل نہیں مانا۔ ہم نے قرآن کے باب میں حجت اگر کسی کی بات کو مانا تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے حضور اقدس کے قلب مطہر کے اوپر قرآن کو نازل ہی اس لیے کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بیان کر دے جو ان کے لیے اتارا گیا۔ قرآن مجید کی من مانی تفاسیر اور قرآن مجید کے لغوی اصطلاحات کو حجت بنانے والے اور احادیث طیبہ کو نظر انداز کرنے والے اور سنت مطہرہ سے اعراض کرنے والے کبھی بھی قرآن مجید کے درست مفہوم کو متعین نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید اور احادیث طیبہ کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، ایسی انٹیگریشن ہے جو کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کا اعلان فرما دیا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک چمٹے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک رب اکبر کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے۔ حضرات گرامی قدر غلام محمد پرویز کو اس بات کا حیضہ ہوا، راشد الخلیفہ کو اس بات کا دورہ پڑا، حافظ اسلم کو اس بات کا خبت ہوا کہ قرآن مجید کے لغوی مفہوم کو امتداد زمانہ سے متعین کرنے کی جو ہے اتھارٹی کو اپنے پاس جو ہے منتقل کر لیا جائے۔ حضرات گرامی قدر غلام محمد پرویز نے غلط تصور کو پیش کیا کہ مرکز ملت جو ہے وہ قرآن مجید کی آیات کی تشریح و توضیح کرے گا، اس لیے کہ قرآن مجید اپنے مفاہیم کو بیان کرنے کے اندر خود مختار ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اس کو کسی دوسری شرح کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر غلام محمد پرویز نے قرآن مجید کی انڈیپینڈنٹ حیثیت کو متعین کرنے کے لیے 9 جلدوں کے اندر تفسیر لکھی جو اس بات کو واضح کرتی تھی کہ قرآن مجید اپنے مفاہیم کو خود بیان کرتا ہے۔ ایک بندہ جس کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سے بڑی ہی محبت تھی، بڑا ہی پیار تھا، بڑی ہی عقیدت تھی، اس نے غلام محمد پرویز کو خط لکھا کہ قرآن مجید خود اپنے بارے میں بتلاتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے اگر تنہا قرآن مجید کے متن اور اس کے ترجمے کی ضرورت ہوتی تو شاید میں غور کر لیتا، لیکن قرآن مجید کے اپنے بارے میں جو کلیم ہے اس کو متعین کرنے کے لیے آپ کی 9 جلدوں کی تفسیر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مجید اپنے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ اگر ہم آپ کی 9 جلدوں کے محتاج ہیں تو اس سے بہت بڑی غنیمت کی بات یہ ہے کہ حضور اقدس کی 6 صحاح ستہ والی کتابوں کو اپنے لیے حجت بنا لیا جائے، اپنے لیے آئین اور اپنے لیے قانون بنا دیا جائے۔ اس نے کہا 9 جلدوں کے اندر کبھی خیر نہیں ہو سکتی، 6 جلدوں والی احادیث طیبہ میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، اس لیے کہ یہ اس کے فرمان ہیں، یہ اس کے اقوال ہیں جس کے سینہ مبارک کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول فرما دیا، یہ اس کے ارشادات عالیہ ہیں جس کے وجود اطہر کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا نزول فرما دیا۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ جو جبریل کا دشمن ہے، لوگوں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے، ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امی کا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتا، اللہ کو پتا تھا کہ یہ
قلب اطہر مصطفیٰ کے اوپر میں نے قرآن مجید کو اس لیے اتارنا ہے کہ جملہ انسانوں کے دل ایک طرف ہیں، لیکن کوئی دل بھی حضور اقدس کے دل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر شک صدر کے پیدر پہ واقعات نے اس بات کو واضح کر دیا، ایک تو حضور کا قلب مصفہ ہے، ایک تو حضور کا قلب اطہر ہے، دوسرے سونے کے تشت ہیں، دوسری طرف آب زمزم کا پانی ہے، اور ان پانیوں کے ساتھ اور حکمت برے تشتوں کے ساتھ حضور کے سینہ مبارک کے اندر جب چیزوں کو محفوظ کیا گیا تو حضور کا دل جو تھا وہ اتنا چمکدار تھا، اتنا چمکدار تھا، اتنا روشن تھا، اتنا مصفہ تھا، اتنا اجلا تھا کہ کائنات کے اندر کوئی کسی قسم کی آلودگی کا آپ کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر حیر ہی حیر تھی، روشنی ہی روشنی تھی، نور ہی نور تھا، ایمان ہی ایمان تھا۔ حضرات گرامی قدر اسی قرآن مجید کی نسبت سے پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو روزے رکھنے کا حکم دیا تو حضور کا روزہ کیا روزہ تھا؟ آپ کے روزے کے اندر نہ کوئی فالتو بات تھی، اور آپ کے روزے کے اندر نہ ہی اپنے وقت کے ضیاع کا کوئی تصور تھا، نہ روزے کو بہلانے کے لیے دائیں بائیں کی باتیں تھیں، رتب اللسان تھے، ذکر الہی تھا، اللہ کی یاد تھی، قرآن مجید کی تلاوت تھی، للہیت تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے صبر کا اعلان فرما دیا، من قام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو روزے کو رکھے گا ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ اللہ اس کی سابقہ خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ جو قیام کو کرے گا ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ اللہ اس کی سابقہ خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ روزہ کیا ہے؟ اپنی ظاہری حیثیت کے اندر کھانے سے رک جانے کا نام ہے، پینے سے رک جانے کا نام ہے، لیکن اثرات کیا ہیں؟ جب انسان اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ میں نے اپنی خواہش کو دبایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، میں نے اپنی بھوک کو دبایا اللہ کی رضا کے لیے، میں نے اپنی پیاس کو دبایا اللہ کی رضا کے لیے، پھر اس میں داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ جس رب کے حکم کے اوپر حلال گوشت کو چھوڑا، کیا اس رب کے حکم کے اوپر حرام سود کو نہیں چھوڑ سکتا؟ جس رب کے حکم کے اوپر حلال دودھ کو چھوڑا، کیا اس پروردگار عالم کے حکم کے اوپر شراب کو نہیں چھوڑ سکتا؟ جس رب کے حکم کے اوپر اپنی شریک زندگی سے متارکت کو اختیار کیا، اس رب کے حکم کے اوپر کیا میں زنا کاری کو نہیں چھوڑ سکتا؟ جب یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے، جب یہ قوت پیدا ہوتی ہے، حضرات گرامی قدر پھر انسان جو ہے حکم الہی کے سانچے کے اندر ڈل جاتا ہے، اپنے آپ کو متقی بنا لیتا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کی خشیت کو اپنے دل میں جگہ دے کر، اللہ کی خشیت کو اپنے ذہن میں جگہ دے کر گناہوں سے اجتناب کا نام روزہ ہے۔ روزہ حلال سے اجتناب کا نام ہے، منطقی طور سے حرام کا اجتناب اس کا نتیجہ ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ میں ثمر کا اعلان فرما دیا، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، متقی تم بن جاؤ، فلاح دینا، کامیابیاں دینا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تو کون سی کامیابیاں ہیں جو تو روزے کے نتیجے کے اندر اور تقویٰ کے نتیجے میں دینے والا ہے؟ اللہ نے اعلان فرما دیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، متقی تم بن جاؤ، تنگیوں کو تمہاری میں دور کروں گا، رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے گمان بھی نہیں کر سکتے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو روزے دار ہوگا، متقی ہوگا، اللہ اس کے معاملات کو آسان بنا دے گا۔ اللہ 30 برس تک گناہ کرتا رہا، 40 برس تک گناہ کرتا رہا، 50 برس تک گناہ کرتا رہا، اللہ اب اگر روزہ رکھا تو کیا رکھا؟ اللہ اب گناہوں سے اجتناب کیا تو کیا کیا؟ اللہ کیا آج 50 سال کے بعد جو میں نے نئی زندگی کا آغاز کیا، کیا وہ پرانی زندگی کا متبادل بن جائے گی؟ اللہ نے تسلی دی، اللہ بڑا ہی مہربان ہے، اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، اللہ کی چادر بڑی ہی وسیع ہے، اللہ کی رحمت اور اس کا فضل بڑا ہی بے پایا ہے۔ اعلان ہوا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو متقی بن جائے گا اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کر دے گا، اجر کو 2 چند بنا دے گا۔ اور حضرات گرامی قدر دنیا کے اندر ہر شخص کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں، لوگ اس کو مقام دیں، دنیا کے کر و فر، ہیبت و حشمت،
سوشل ایکٹیویٹیز اور بزنس ایکٹیویٹیز کا مقصد کیا ہے؟ اپنی عزت اور اپنی وجاہت کو برقرار رکھا جائے۔ اللہ نے کہا اگر تم حقیقی معنوں میں عزت چاہتے ہو، لوگ دنیا والے تو عزت کرتے ہیں پی ایچ ڈی کی ڈگری دیکھ کر، دنیا والے تو عزت کرتے ہیں اربوں روپے کا بینک بیلنس دیکھ کر، دنیا والے تو عزت کرتے ہیں ایم این اے اور ایم پی اے کی سیٹ دیکھ کر، لیکن اللہ کون ہے؟ اِنَّهُ لَا يَنظُرُ إِلَىٰ صُوَرِكُمْ وَلَا إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ وَلَٰكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ وہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، وہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، وہ تمہاری پوشاک کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے عہدوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہاری وجاہتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہاری ہیبت و حشمت کو نہیں دیکھتا۔ جو تقوی سے دور تھا تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ نے اس کو لعنتوں کا مستحق بنا دیا۔ اور جو کالی رنگت والا تھا، چپٹے ناک والا تھا، چھوٹی قامت والا تھا، حضرات گرامی قدر جب متقی بنا تو حضرت رسول اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا۔ جب آپ معراج سے پلٹے، کہا اینا بلال، بلال کہاں ہے؟ بلال کو بلایا گیا، کہا کا کیسے یاد کیا؟ کہا کل رات میں معراج پہ گیا، جنت کے محلات کو دکھلایا گیا اور اس کے باغات کو دکھلایا گیا، اور بلال جس وقت میں جنت میں جا رہا تھا میں نے تیرے جوتوں کی آہٹ کی آواز کو سنا تھا۔ حضرات گرامی قدر جس کے قدموں کی آہٹ کی آواز جنتوں میں سنائی دیتی ہے، اس سے زیادہ عزت دار کون ہو سکتا ہے؟ بلال، وہ کالی رنگت والا بلال۔ ہم نے بہت سے گوروں کو بلال کا نام رکھتے دیکھا، ہم نے عرب و عجم میں بلال کے نام کا دورہ دیکھا۔ جس کو بھی حضور سے پیار ہے اس کے دل میں بلال کا بھی پیار ہے۔ حضرات گرامی قدر اور تقوی کے نتیجے کے اندر کیا ہوگا؟ آج معیشت پس چکی ہے، آج ہماری معاشرت پس چکی ہے، آج ہمارے معاملات الجھاؤ کا شکار ہیں، آج سیاسی عدم استحکام کا شکار ہیں، آج اداروں کے درمیان رسا کشی ہے، آج سیاسی جماعتوں اور پارٹیوں کے درمیان الجھاؤ ہے۔ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا۔ قوم لوط کے پر آنے والے عذابوں کے بعد، قوم مدین کے پر آنے والی چنگھاڑ کے بعد، قوم عاد کے پر آنے والی آندھیوں کے بعد، قوم سمود کے پر آنے والی چیخ کے بعد، اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں کے رہنے والے حقیقی معنوں میں متقی بن جائیں تو میں آسمان و زمین سے ان کے لیے برکات کے دروازوں کو کھول دوں گا۔ برکت کہاں سے حاصل ہوگی؟ اہل تقوی کو حاصل ہوگی۔ لاہور کے رہنے والوں، پنجاب کے رہنے والوں، اگر برکت چاہتے ہو متقی بن جاؤ۔ حضرات گرامی قدر، اور یہی وہ تقوی ہے جو اللہ کو ہر عبادت میں مطلوب ہے۔ جب عید قربان کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کہ بندے جو ہوتے ہیں وہ فربا اونٹوں کو لینے جاتے ہیں، گایوں کو لینے جاتے ہیں، بیلوں کو لینے جاتے ہیں، بکروں چھتروں کو لینے جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا چیز پہنچتی ہے؟ کیا تمہارا گرایا ہوا لہو پہنچتا ہے؟ کیا تمہارا کاٹا ہوا گوشت پہنچتا ہے؟ کہا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اس کو تمہارے کاٹے جانے والے گوشت کی ضرورت نہیں، اس کو تمہارے بہائے جانے والے لہو کی ضرورت نہیں، پروردگار عالم کو ضرورت ہے تو تمہارے دل کے تقوی کی ضرورت ہے، اس تقوی کی ضرورت ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کو سیدنا اسماعیل کے گلے کے اوپر چھری چلانے کے اوپر آمادہ و تیار کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، اگر میرا روزہ میرے میں تقوی کو پیدا کرتا ہے، اگر میرا روزہ میرے میں للہیت کو پیدا کرتا ہے، اگر میرا روزہ میرے میں اجتناب معصیت کو پیدا کرتا ہے، اگر میرا روزہ مجھ میں گناہ کی نفرت کو پیدا کرتا ہے، میرا روزے کا ایک معیار ہے، میرا روزہ ایک میرٹ والا ہے اور یہ اتنا بلند ہے کہ پروردگار عالم خود اعلان فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میرے ہی پاس ہے۔ اور دوسرے الفاظ کے اندر الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میری اپنی ذات ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کی ذات جس کی جزا ہو اور اللہ کا دیدار جس کا بدل ہو،
حضرات گرامی قدر اس بلند پایا نیکی کا کیا کہنا. چنانچہ یہ رمضان کا مہینہ روزوں کو صرف رکھنے کا مہینہ نہیں، صرف بھوک کو اور پیاس کو برداشت کرنے کا مہینہ نہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے معصیت سے اجتناب کے داعیے کو پیدا کیا جائے، گناہوں سے اجتناب کی ترغیب کو پیدا کیا جائے، اور معاشرے کے اندر سے ایک ایسے کلچر کو پیدا کیا جائے کہ ہر شخص جو ہے صالحیت کی زندگی گزارنے والا بن جائے. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر ہم نے ایسا روزہ رکھ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تقوی والے بن جائیں گے. اور تقوی کا انجام آخرت میں کیا ہے؟ اللہ نے متقین کے لیے جنات اور نہروں کو تیار کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے محلات کو تیار کر دیا ہے. اہل تقوی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انواع و اقسام قسم کی نعمتوں کو تیار کر دیا ہے. چنانچہ میرا روزہ صرف بھوک کا روزہ، صرف پیاس کا روزہ، صرف شریک زندگی سے اجتناب کا روزہ نہیں ہونا چاہیے. یہ کس طرح کا روزہ ہے؟ میں حالت روزہ کے اندر موجود ہوں لیکن موسیقی کو سن رہا ہوں. میں حالت روزہ کے اندر موجود ہوں لیکن ڈائجسٹوں کو پڑھ رہا ہوں. میں حالت روزہ کے اندر موجود ہوں لیکن جھوٹی قسموں کو کھا رہا ہوں. میں حالت روزہ کے اندر موجود ہوں لیکن کم تول رہا ہوں. میں حالت روزہ کے اندر موجود ہوں لیکن کم ماپ رہا ہوں. میں حالت روزہ کے اندر موجود ہوں لیکن گندے پروگراموں کو دیکھ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے اعلان فرما دیا، جو گناہوں کا اجتناب نہیں کرتا، جو جھوٹی باتوں سے اجتناب نہیں کرتا، جو قول زور سے اجتناب نہیں کرتا، جو سارے کے سارے معصیت کے کاموں سے اجتناب نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے، وہ پیاسا رہے. انشاءاللہ یہ بھوک اور یہ پیاس اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے لیے قیامت کے دن توشہ بن جائے گی. دنیا کے اندر ہمیں گناہوں سے اجتناب کا سبق دینے والا روزہ انشاءاللہ آخرت کی سربلندی کا سبب بن جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں دنیا اور آخرت کی جملہ کامیابیاں حاصل ہو جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تقوی والا روزہ رکھنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات گرامی قدر، رمضان المبارک کا مہینہ خیر کا مہینہ ہے اور اس میں کرنے والے بہت سے کام ہیں. فرض عبادت اس مہینے کی روزہ رکھنا ہے. جو ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے گا اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کر دے گا. اور بڑی نفل عبادت تراویح کی نماز کو ادا کرنا ہے. جو ایمان اور ثواب کی نیت سے یہ کام کرے گا اللہ اس کی بھی خطاؤں کو معاف کر دے گا. ماہ مبارک کے اندر اکثر لوگ زکوٰۃ کے حساب کو بھی کرتے ہیں اور یہ ایک اچھا وصف ہے، یہ اچھا انداز ہے کہ زکوٰۃ کو رمضان میں کیلکولیٹ کیا جائے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ مبارک کے اندر انسان کے اعمال کے اجر و ثواب کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں. ماہ مبارک میں کیے جانے والے کاموں میں سے ایک اہم کام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بیت اللہ الحرام کا عمرہ کرنا ہے. جو ماہ مبارک کے اندر عمرے کو کرتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے گویا اس نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حج کو ادا کیا ہو. حضرات گرامی قدر، ماہ مبارک میں ایک اہم کام لیلۃ القدر کی جستجو کرنا ہے. جس نے لیلۃ القدر کو پا لیا، جہاں پہ اس کو 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب ملے گا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سابقہ خطاؤں کو بھی معاف فرما دیں گے. لیلۃ القدر کی جستجو گو گھر میں رہ کے بھی ہو سکتی ہے، لیکن لیلۃ القدر کی جستجو کے ساتھ ساتھ مقصد تحلیق پہ غور و فکر کرنا، اپنے خالق و مالک کی کبریائی کے اوپر غور و فکر کرنا، اس بات کو آسان اور سہل بنانے کے لیے اس مہینے کے آخری دھاکے کا اعتکاف بھی کیا جاتا ہے. اعتکاف میں اپنے معاشرے سے کٹ بچ کر اور اپنے کاروبار زندگی کو تج کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائی جاتی ہے
اور اللہ سے لو لگانے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی انسان کے دل کو علم سے، حکمت سے، نورانیت سے منور فرما دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر ماہ مبارک کے اندر لوگ بڑھ چڑھ کر ان جگہوں کے اوپر انویسٹمنٹ کرتے ہیں جو جگہیں خیر اور فلاح کی جگہ ہوتی ہیں۔ حضرت علامہ شہید کا یہ مرکز آپ کی توجہات کا جو ہے وہ طلبگار ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے مرکز کے اندر ہر وقت کوئی نہ کوئی نیا پروجیکٹ جو ہے اس کو جاری کیا جاتا ہے۔ اس مرکز سے اٹھنے والی آواز اللہ کے فضل و کرم سے انگلستان، جرمنی اور امریکہ تک جاتی ہے، اور یہاں سے اٹھنے والی صدا کے نتیجے کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے ایوان بالا تک اللہ کے فضل و کرم سے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ میں ایک اہم امر کی طرف آپ کی توجہ کو بھی مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ جس مسجد کے اندر بور ہوا تھا وہاں باقاعدہ طور پہ ایگریمنٹ کیا گیا تھا کہ وہاں پر نمازوں میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ جمعے کے مسئلے کو NOC کے ساتھ مشروط کیا گیا تھا، لیکن بعض شر پسند عناصر جو وہاں پر فرض نمازوں کے اوپر چلتے کڑتے رہے، تراویح کی نماز کو ہوتا دیکھ کر انہوں نے اس حوالے سے ایک ریزرویشن کو خام خواہ کھڑا کر دیا ہے۔ علاقے کے ذمہ داران پولیس والے ان کی افرادی قوت کو دیکھ کر ان کے ہاتھوں یرغمال بنے ہوئے ہیں۔ میں SP کینٹ کو، SSP کو، آپریشن کو اور CCPO لاہور کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے مسلک کے مطابق، اپنے نقطۂ نظر کے مطابق اور اپنی فکر کے مطابق عبادت کرنا ہر شخص کا حق ہے۔ آپ اس کے نظریے کو درست تسلیم نہیں کرتے نہ کریں، لیکن آپ اس سے عبادت کے حق کو نہیں چھین سکتے۔ ہم نے اس ملک کے اندر اقلیتوں کے حقوق کی بات کی، سکھوں اور ہندوؤں کے حقوق کی بات کی، لیکن اس ملک کے اندر دوہرا معیار ہے۔ جو شخص اکثریت میں ہو یا جو جماعت یا گروہ اکثریت میں ہو اس کو خام خواہ کا ریلیف دیا جاتا ہے۔ ہم اس ملک کے اندر برابر کی حیثیت رکھتے ہیں، برابر کے شہری ہیں، اور اپنے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کو اور اپنے کسی ایسے حق کو جو ہمیں اسلام نے دیا ہے، آئین نے دیا ہے، اس کو سرنڈر نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ جامع عمر ابن خطاب میں تراویح کی نماز ہوگی، ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ جامع عمر ابن خطاب میں تراویح کی نماز ہوگی، اور جو شر پسند عناصر اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑیں گے انشاءاللہ ان کو روکا جائے گا، ان کو ٹوکا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر یہ خیر کے مراکز آپ کی توجہات کے جو ہیں وہ طلبگار ہیں۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس مرکز کے اندر کروڑوں روپے کے پروجیکٹس کو چلا رہے ہیں۔ حضرت علامہ شہید کی 15,000 کے قریب کتابیں الحمدللہ ہم نے اس مرکز کی لائبریری کو ڈونیٹ کر دی، تاکہ یہاں پر یہ لاکھوں کروڑوں روپے کی کتابیں اہل علم و طالب علم آ کے پڑھ سکیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو کچھ بھی ہے ذاتی کوئی یہاں سے ہمیں مفاد نہیں۔ میں 25 سال سے زیادہ عرصہ اللہ کے فضل و کرم سے اس مرکز کی خدمت کے اندر مامور ہوں، لیکن الحمدللہ 1 روپے کا اس مرکز سے روادار نہیں ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے جب بھی بات آئی تعاون کیا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے تعاون کر کے بھی یہی محسوس ہوا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حضرات گرامی قدر ہم ایک فیملی یونٹ کی طرح ہیں، ہم ایک کمیونٹی کی طرح ہیں۔ ہمیں ان پودوں کو شجر آور درخت بنانے کے لیے پانی دینا ہوگا، ان کی پرورش کرنا ہوگی۔ مرکز کے ساتھ بہت سے میرے ذاتی دوست جو اندرون اور بیرون ملک موجود ہیں، گاہے بگاہے دامے درمے سہنے قدمے تعاون کرتے رہتے ہیں، لیکن مرکز کے اپنے نمازیوں کا شیئر حقیقی بات یہ ہے جس لیول کے اوپر ہونا چاہیے ابھی تک اس لیول کے اوپر نہیں پہنچا۔ آپ بڑھ چڑھ کر اس مرکز کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیا کریں۔ انشاءاللہ اگر آپ صحیح طور پہ تعاون کریں تو اب مرکز جس لیول کے اوپر آ چکا ہے اس کو ایکسٹینشن کی ضرورت ہے۔ پچھلے پلاٹس کو حاصل کر کے انشاءاللہ ہم اس کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اور دوسری اہم بات جس کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کروانا چاہتا ہوں، ہر سال کی طرح اس سال بھی مرکز میں تراویح کی نماز کا اور خلاصہ قرآن مجید کا اہتمام موجود ہے۔ الحمدللہ یہاں پر تراویح اور خلاصے کا اجتماع ایک مثالی اجتماع ہوتا ہے جس میں بڑے پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے جوش و جذبات کے ساتھ لوگ شریک ہوتے ہیں۔ کورونا کی SOPs کے دوران ہم نے مساجد کو مکفل نہیں ہونے دیا، ہم نے مساجد کے دروازوں کو بند نہیں ہونے دیا۔ اس کا یہ ثمر ہے کہ آج پورے ملک کے اندر لوگوں کو آپ کے مرکز کے ساتھ اور آپ کی اس درسگاہ کے ساتھ غیر معمولی وابستگی اور پیار ہے۔ چنانچہ آپ اس کی مادی اعتبار سے بھی اس کے ساتھ تعاون کریں
اور مانوی اعتبار سے بھی اپنے اہل خانہ کو لا کر، اپنی بیویوں کو لا کر، اپنے بچوں کو لا کر اس کی آباد کاری کے اندر بھی اضافہ کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مرکز کی خدمت کرنے والے لوگوں میں شامل فرمائے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔